بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، غزوہ خیبر میں جب نطات اور شک کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتیبہ اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم بنی نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطات اور شک کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس علاقے میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائیں۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ سے صلح کے لیے سلسلہ جن بنانی کی۔ پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے، زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہوگی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ اس معاہدے کے الرغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اخطب کے زیورات تھے۔ اسے ہوئی بن اخطب مدینہ سے بنی نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنی نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر ٹھوکریں ماریں یہاں تک کہ اس کی جان پر بن آئی۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہیں محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ہوئی بن اخطب کے صاحبزادی حضرت صفیہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھیں اور ابھی دلہن تھیں، ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلاوطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدے میں یہی طے ہوا تھا، مگر یہود نے کہا اے محمد ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ بھال کرتے اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ وہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا
یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے۔ اس میں نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ کا بھی ایک ہی حصہ تھا۔ باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی۔ اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا۔ تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے تھے۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجور کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ جزاک اللہ۔